بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا۔ ایمان اور دین اسلام یہ سیکھ کر عمل کرنے کی چیزیں ہیں، ان کو سیکھنا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا ہمیں مسلمان یا مومن کہہ دیا جاتا ہے، باقی ہندوستان میں یا دنیا میں بسنے والی دوسری قومیں انہیں کچھ اور کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہتے کس کو ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اکثر و بیشتر اس بارے میں سوچنے کی فکر نہیں کرتے، بلکہ ہمارے لیے تمام چیزوں سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایمان کے متعلق جانیں کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ یہ ہمیں مومن اور مسلم یا مسلمان کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے اور سمجھنا چاہیے۔ معاشرے میں یا سرکاری کاغذات میں بھی ہمارے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مومن، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایمان والا، یا اسی طریقے پر ہمیں مسلم یا مسلمان کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اسلام دھرم کا ماننے والا۔ مختصر لفظوں میں یہی کہا جائے گا کہ مومن وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے۔ مسلم یا مسلمان اس شخص کو کہا جائے گا جو اسلام مذہب کو، اسلام دھرم کو فالو کرنے والا ہو، ماننے والا ہو، یا دوسرے انداز میں اسی کو اس طرح کہا جائے گا کہ مسلم یا مسلمان وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، ان کے حکم کو ماننے والا ہو۔ اب ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا، یہ ایمان۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا یا مذہب اسلام کا ماننے والا، اس میں لفظ آتا ہے اسلام۔ سمجھنے کی آگے چیز اصل یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کہتے کس کو ہیں۔ جبھی ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم مومن کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں، یا مسلمان کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں، جب ہم اس کو سمجھیں۔ سمجھنے کے لیے پورا قرآن اور حدیث ہے، لیکن ایک حدیث جبرائیل ہے، اس کے اندر ان چیزوں کو بڑے اچھے سے سمجھایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، روایت ہے، وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، ایک شخص آیا، اس کی 4 کیفیتیں بیان کی کہ جن کیفیتوں سے لگتا ہے کہ ہم دیکھ کر کنفیوز ہو گئے تھے یہ باہر کا ہے یا یہاں کا ہے۔ پہلی کیفیت یہ تھی شدید بیاض الثوب، جو کپڑے پہن رکھے تھے بہت زیادہ سفید تھے، بالکل سفید صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، اور شدید سواد الشعر، بال بہت زیادہ کالے تھے۔ چہرہ مہرہ یہاں کا تو نہیں لگ رہا تھا، اب ہو سکتا ہے باہر سے آیا ہو، تو آگے فرماتے لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کی کوئی نشانی، کوئی علامت دکھائی نہیں دے رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
اس لیے کہ یہ آدمی بظاہر یہاں کا نہیں تھا، ایسے کپڑے، ایسا چہرہ مہرہ نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے باہر سے آیا ہو تو باہر سے آئے ہوئے شخص کے اوپر سفر میں سے آئے کے کچھ آثار دکھتے ہیں، مثلا کپڑوں پر دھول، چہرہ عجیب سا ہو جائے، ایسا سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ہو سکتا ہے یہی کا ہو، صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچان نہیں رہا تھا۔ ایسا شخص آیا کہ سفید، بالکل سفید کپڑے، بہت زیادہ کالے بال، سفر کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا تھا، اور ہم میں بیٹھا ہوا کوئی اس کو پہچان نہیں رہا تھا۔ بیٹھنے کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سامنے گھٹنے رکھ کر ملا کر بیٹھا، اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے اور سر جھکا کر بیٹھ کر سب سے پہلے سوال کیا مل اسلام، جس اسلام کے بارے میں نے کہا ہمیں جاننا چاہیے۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے، جس مذہب اسلام کے پیروکار مسلمان ہیں، مسلمان جس مذہب کو مانتے ہیں وہ اسلام ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے بارے میں فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو، زبان سے اقرار کرو، کھل کر اس بات کا اعلان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی چیز یہ پائی جائے گی تو سمجھا جائے گا یہ اسلام کا پیروکار ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اس اقرار کے کرنے کے بعد اسلام ہی میں دوسری چیز یہ ہے تقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، نماز پڑھنے والے ہو۔ تیسری چیز یہ ہے وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو، اگر تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، سال گزر چکا تو وہ زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومَ رمضان، تم رمضان کے روزے رکھو۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تم بیت اللہ کا حج کرو، حج کرنے جاؤ اگر وہاں تک پہنچنے کی تمہارے اندر استطاعت اور طاقت ہو۔ جب یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی تب کہا جائے گا کہ اسلام ہے، یا جس آدمی میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی اس آدمی میں اسلام مذہب پایا گیا، وہ آدمی اسلام کا پیروکار اور عمل کرنے والا بن گیا۔ 5 چیزیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بتلائی۔ پہلی چیز کہ تم اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج کرنے کی استطاعت اور طاقت ہو تو تم حج کرو۔ یہ سوال کا جواب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو وہ شخص کہنے لگا صدقتہ، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں یہ دیکھ کر اتنا تعجب ہوا، اس آدمی پر اتنا تعجب ہوا کہ یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا۔ اس بات سے بڑا تعجب ہوا۔ چلو یہ سوال گزرا تھا، اس سے اسلام کے بارے میں سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے متعلق اعلان کرنے کے بعد 4 عبادتوں کا ذکر ہے، ان عبادتوں کو پابندی سے کرے، یہ اس کا اسلام ہے۔ پھر اس نے یہ بات کہنے کے بعد اگلا سوال کیا مل ایمان، بعض روایتوں میں اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم یقین رکھو اللہ کی ذات پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور قیامت پر، اور تم یقین رکھو، اس کو الگ سے صراحت کے ساتھ کہا، اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو گویا کہ ایمان اور اسلام، آگے بھی لمبی حدیث ہے۔ جب آخر میں یہ شخص چلا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟
سب نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، بس اللہ اور اس کے رسول جانتے، ہم نہیں جانتے کون شخص تھا، نہ ہم اس کے چہرے مہرے سے پہچان سکے، نہ ہم اس کے ظاہری اثرات سے پہچان سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ دین کی بہت ساری باتیں بتلائی، لیکن ان میں سے دو بات جو ہمیں سمجھنے کی آج ضروری ہیں وہ ایمان اور اسلام کے بارے میں ہیں۔ وہی دوبارہ سمجھیں کہ مسلمان یا مسلم کہتے ہیں مذہب اسلام کا ماننے والا، اور مومن کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا، ایمان رکھنے والا۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، وہ ان حدیث میں صراحت ہے، لیکن اس کو اپنے انداز میں ہم سمجھیں۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کہا جاتا ہے یقین کرنے کو۔ پھر یہ بات کہ یقین کس کو کہتے ہیں، سادے سے لفظوں میں یقین کہا جاتا ہے جہاں شک کی کوئی بھی گنجائش نہ ہو۔ اگر ذرہ برابر وہاں شک ہو جائے تو پھر یقین نہیں رہتا، اور اگر یقین ہو تو پھر شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر میں چوری کرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھا، چاہے گواہ ہو نہ ہو، آپ بار بار قسم کھا کر کہیں گے میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہی چور تھا، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وجہ یہ ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقین ہے، اس لیے حجت بازی چل رہی ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ آپ کو چہرہ پہچاننے میں شک ہو رہا ہے، تب آدمی کہتا ہے کہ ہاں چہرہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے، چہرہ ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ تو یقین کہا جاتا ہے جس میں ذرہ برابر شک نہ ہو، وہ یقین ہے، شک ہو تو یقین نہیں ہوتا۔ اور ایمان کہا جاتا ہے یقین کو۔ اس سے پتہ چلا کہ جن باتوں پر یقین رکھنے کا، ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا، ان پر یقین اتنا مضبوط ہو کہ وہاں شک کی گنجائش نہ ہو۔ اور اگر شک کی گنجائش، یہ نہیں کہ شک ہو، شک ہونا دور کی بات ہے، شک کی گنجائش بھی نہ ہو، اور اگر وہاں شک کی گنجائش مان لی جائے تو پھر ایمان نہیں، یقین نہیں رہتا۔ جب یقین نہیں رہا تو پھر ایمان بھی نہیں رہا۔ اب اس حدیث میں جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا وہ 6 چیزیں ہیں۔ 7ویں چیز قرآن شریف کی آیتوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے۔ اب ان 7 کو سمجھا جائے گا۔ جن باتوں پر ایمان لایا جائے گا، اس کو اس انداز میں بھی کہا جاتا ہے کہ کتنی باتوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس حدیث سے اور دوسری حدیثوں سے اس میں 6 کا ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 7 باتوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں اس میں بھی 7 ہی چیزوں کا ذکر ہے، یعنی 7 چیزوں کو تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کیا گیا۔ ان 7 باتوں پر ایمان لانا، دل سے یقین رکھنا فرض ہے۔ پہلی چیز ان تؤمن باللہ، اللہ پر یقین رکھنا۔ اب اللہ پر یقین رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا، اس سے پہلے 2 باتیں سمجھنی چاہیے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ جس طریقے پر ایک انسان کی ذات ہے جو اس کا نام رکھ دیا گیا، وہ اس کی ذات کو پکارتا ہے۔ آدمی نے کسی کا نام لے کر آواز لگا احمد، تو اس کا مطلب اس کی ذات، وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ جو چل کر آ رہا ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ ایک یہ کہ اس میں بہت ساری صفتیں ہیں، وہ اچھا ٹیچر بھی ہے، وہ سخی بھی ہے، مال خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آپ نے ایک صفت لے کر پکارا، لوگ سمجھ لیں گے۔ ایک آدمی سیاست میں آپ نے صرف منتری جی کہہ دیا تو سمجھا جائے گا یہ اس کی ایک صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں۔ اللہ کے جو 99 نام ہیں یہ سب صفتی نام ہیں۔ ایک نام ذاتی ہے جو لفظ اللہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی صفتی نام ہیں۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہو، اللہ کی صفتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کی ذات کا بھی یقین ہو، اللہ کی صفتوں پر بھی یقین ہو۔ اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ 3 باتوں کو مانا جائے۔ یہ ایمان کی چیزیں سمجھنے کی بات ہے۔ جب اللہ کی ذات کے متعلق 3 باتوں کو مانا جائے گا، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا اللہ کی ذات پر ایمان ہو گیا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے وجود،
دوسری واجب الوجود، تیسری توحید۔ وجود کہتے ہیں کہ اللہ کا پایا جانا، اس کا یقین رکھنا کہ اللہ ہے۔ دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اپنے آپ سے ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو مانا جائے کہ اللہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ہر چیز میں غور کریں کہ کوئی کہیں کا بھی ہو، کسی ملک کا نظام بغیر حاکم کے نہیں چل سکتا، حتیٰ کہ ایک گھر کا نظام بھی بغیر جو ذمہ دار ہے اس کے نہیں چل سکتا۔ ایک چھوٹے گھر سے لے کر پورے ملک تک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا نظام بغیر حاکم اور ذمہ دار کے نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام بھی بغیر کسی حاکم کے نہیں چل سکتا۔ وہی حاکم، وہی احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، کہاں ہے؟ وہ ہر جگہ ہے، لیکن کیسا ہے ہم اس بارے میں کچھ ذکر کیے بغیر اتنا ماننا ہمارے اوپر فرض ہے کہ اللہ ہے۔ یہ ہے اللہ کے وجود کو ماننا۔ دوسری چیز واجب الوجود، اللہ کے اس وجود کو اس طریقے پر ماننا کہ نہ تو اللہ سے پہلے کوئی ہے نہ اللہ کے بعد کوئی ہوگا۔ یہ کہا جائے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو کہا جاتا ہے وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں۔ یہ ہے واجب الوجود کا مطلب۔ تیسری چیز ہے توحید، اللہ کو ماننا، اللہ کو واجب الوجود ماننا اور اللہ کو ایک ماننا۔ جب یہ تین باتیں مانی جائے تب مانا جائے گا کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ یقیناً اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ اب کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں اگر سوال آ جائے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ دیکھو ایمان کی حیثیت سے میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے، لیکن استاد مانتے ہوئے آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں اگر اللہ ہے تو وہ کبھی تو دکھتا ہی، زندگی میں ایک آدھ مرتبہ دکھ جاتا، کبھی تو دکھتا ہی، تبھی تو ہم اس بات کو اچھے سے کلیئر ہو جاتا کہ حقیقت میں اللہ ہے، حالانکہ ایمان ہونے کی حیثیت سے مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ ہے، اور اس سے یہ ثابت، یہ ضروری نہیں کہ اللہ کا دکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، ایک پین ہی لے لو، آپ کے ہاتھ میں پین ہے، پینسل ہے، آپ اس بات کو مان رہے ہو کہ پینسل ہے، آپ یہ بھی مانتے ہو اس کا بنانے والا کوئی ہے، کیا آپ نے بنانے والے کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے پائے جانے کے لیے کہ بنانے والے کو آپ دیکھیں بھی۔ ہاں جن لوگوں کو اتھارٹی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں بیچل ہے، یہاں بڑے بڑے سامان تیار ہوتے ہیں، ہم لوگ بنانے والے کاریگروں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنہیں پرمیشن ہے اندر جانے کی وہ دیکھتے بھی ہیں۔ یہی حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو، دنیا کو بنایا، آپ لوگوں کو اتھارٹی اجازت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ یہ ایسی ہی مثالیں جیسے دنیا میں آپ کسی کاریگر کو نہیں دیکھ سکتے لیکن کچھ خاص لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والی ذات، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم دیکھ پائے تو نہ دیکھ پائے تو ہماری مثال یہ ہے کہ ہماری رسائی اور پہنچ وہاں تک نہیں ہے، اور یہاں تک باتیں کسی نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کا اعلان کیا۔ معراج کی رات سے اگلے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی، تو ہم بھی اسی طریقے پر تصدیق کرتے اللہ ہے، اور اللہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ ہمارے لیے یہ بات بہت بڑی کافی ہے کہ دیدار ہو چکا۔ پھر یہ ہے جس طریقے پر ملک کے اندر کوئی منتظم انتظام چلانے والا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ ملک کے اندر ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ کوئی اسکول ہو وہاں بھی ایک ہی پرنسپل ہوتا ہے، اس کا نائب تو ہو سکتا ہے لیکن برابر کے دو پرنسپل نہیں ہو سکتے ورنہ نظام خراب ہو جائے۔ کوئی کہے گا میں ایگزام جنوری میں شروع کراؤں گا، دوسرا کہے گا میں فروری میں شروع کراؤں گا۔
کوئی کہے گا کل اسکول کا ٹائم 8 بجے سے ہے، دوسرا کہے گا میں لیٹ اٹھتا ہوں تو 9 بجے سے ہے۔ اگر جب ایک چھوٹی چیز کا انتظام کرنے والے دو نہیں ہو سکتے تو اس اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے والے بھی دو نہیں ہو سکتے۔ جب چھوٹی چیز میں دو ہونے سے زیادہ فساد ہو سکتا ہے تو بڑی کائنات میں اگر ایک سے زیادہ ہو تو فساد زیادہ ہوگا۔ حالانکہ سورج جب سے اللہ نے پیدا کیا اسی وقت سے لے کر آج تک اسی طرح نکلتا ہے، اسی طرح چھپتا ہے۔ رات کو چاند اسی طرح نظر آتا ہے، اسی طرح چھپ جاتا ہے۔ ستارے اسی طریقے پر جگمگا رہے ہیں۔ دن کا کبھی بڑے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس سال موقع نہیں لگا تو دن چھوٹے ہی چھوٹے رہے۔ یہ نظام اگر اتنے سلیقے سے چل رہا ہے تو ایک ذات ہی جو اتنے سلیقے سے چلا رہی ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہرحال اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس ایمان میں 3 چیزیں ضروری ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کے وجود کو ماننا، اللہ کو واجب الوجود ماننا اور اللہ کو ایک ماننا۔ وجود، واجب الوجود اور توحید، جب ان 3 باتوں کو مانا جائے، یقین رکھا جائے، تب کہا جائے گا کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کی تمام صفتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی صفتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اتنی بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفتوں میں کامل اور مکمل ہیں۔ کامل کے معنی بھی پورا، مکمل کے معنی بھی پورا۔ لیکن پورا ایک چیز 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک موٹی سی مثال سمجھیں، 2.25 لیٹر کی کولڈ ڈرنک کی بوتل ہے، 2.25 لیٹر معلوم ہے، اور 2.25 لیٹر ہی پانی آپ نے الگ سے رکھ رکھا ہے۔ اگر یہ پانی اس کے اندر آ کر بچ جائے اس کا مطلب بوتل میں کمی ہے، اور اگر پانی آ کر بوتل میں جگہ بچ جائے تو اس کا مطلب پانی کم تھا، اور اگر پانی بھی پورا آ جائے، بوتل بھی پوری ہو جائے تو یہ کامل اور مکمل دونوں طرح کی صفت ہو گئی۔ کامل کا مطلب اس طریقے پر پورا ہونا کہ اس میں کمی نہ بچے، اور مکمل کا مطلب اس طرح مکمل ہونا کہ آگے کسی چیز کے آنے کی گنجائش نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفتوں میں کامل اور مکمل ہیں، یعنی نہ تو اللہ کی صفتوں میں بڑھوتری اور بڑھاوا دینے کی کوئی گنجائش، نہ اللہ کی کسی صفت کو کم کرنے کی گنجائش۔ نعوذ باللہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کی یہ صفتیں پہلے تھی اب ان کی ضرورت نہیں رہی، تو بھی ایمان نہیں۔ نہ یہ کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے تھی، یہ بھی ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفتوں میں کامل اور مکمل ہیں۔ اس کی ایک اور مثال، کامل مکمل ہونا، اس کا تجربہ آپ اور ہم اچھے سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھے کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا، میرے آپ کے آگے ہاتھ جوڑے، یار بس کسی کو مت بتانا۔ پھر بھی انسانوں کی فطرت یہ ہے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، پھر بھی ایک انسان 100 میں سے ایک آدھ کے کانوں میں اشارتاً بات کہہ دیتا ہے کہ بھئی ویسے تو اچھا آدمی ہے لیکن ایک آدھ کمی مجھے دکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعلان نہیں کرتے، نہ تو فرشتے اعلان کرتے، نہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا۔ ہم اگر ہماری اولاد ہماری نافرمانی کر دے، بدتمیزی کر دے، گالی گلوچ کر دے، تو ہم یہ فتویٰ پوچھتے ہیں کہ جی میں اس بچے نے اپنی ماں کی خدمت نہیں کی تو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کر کے باہر نکلے اللہ نے پھر بھی روزی دے دی۔ ہم نافرمانی کر کے باہر آئے پھر بھی رزق ملا، عزت ملی، سب کچھ ملا۔ اللہ تعالیٰ ستار ہیں، گناہ کو چھپانے والے ہیں، ہم بھی چھپاتے ہیں، لیکن ہم ایسا چھپاتے ہیں کہ پھر بھی چپکے سے بتا دیتے ہیں کہ کسی کو بتائیے مت، تجھے بتا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا چھپاتے ہیں کہ فرشتوں سے بھی مٹا دیتے ہیں اگر بندہ توبہ کر لے، فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستاری اور چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، معاف کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی دوریاں پیدا ہو جائیں، رشتے ٹوٹ جائیں، ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ لیکن ہماری معافی اور اللہ کی معافی، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفتوں میں کامل اور مکمل ہیں، اللہ کی معافی یہ ہے کہ جب بندے نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ انسان کے گناہ پر جو 4 گواہ تھے، چاروں کو بھلا دیا۔ پہلا گواہ اس کے ہاتھ پاؤں، اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا، حدیث شریف میں ہے، اس کا جسم گواہ تھا۔ دوسرا، جس زمین پر گناہ کیا اللہ نے اس کو بھی بھلا دیا۔
تیسرا اس کے نامہ اعمال میں جو لکھا گیا تھا اللہ نے وہ بھی مٹا دیا۔ چوتھا کرامن کاتبین وہ فرشتے جنہیں اس کے گناہ کا علم تھا ان کو بھی بھلا دیا۔ اللہ نے سب کو بھلا دیا، معاف کر دیا، الٹا اس کے ساتھ اور احسان کیا۔ ہماری معافی یہ ہے، مثال کے طور پر شادی ہے، سمجھوتے کی بات آ گئی، دوسرا آدمی کہہ دیتا ہے ہاں چلا جاؤں گا لیکن بس میرا من نہیں کرتا اس کے یہاں کھانے کا۔ اس کا مطلب ہم نے معاف تو کیا، لوگوں کی دیکھا دیکھی، لیکن دل میں جو یہ بات رک رہی ہے کہ میرا دل نہیں کہہ رہا ہے کھا لوں۔ آدمی کرتا تم نے کہہ دیا بس میں نے سلام کر لیا تھا لیکن بس میں زیادہ نہیں بس اس سے رشتے رکھتا، اس کا مطلب ہم نے معافی نہیں کی۔ معافی تو وہ تھی جو اللہ نے معاف کیا ہے کہ معاف کر دیا، اور جو گواہ تھے چار جن کو معلوم بھی تھا اللہ نے چاروں کو بھلا دیا، کتاب میں مٹا دیا، اور ہم نے ایسا معاف کیا کہ معاف کیا اور دل کے اندر وہ بات جو کہ تو موجود ہے۔ تو ہمارے اندر اگر معافی کی بات ہے تو وہ کامل اور مکمل نہیں، اللہ تعالیٰ میں معافی کی بات ہے تو کامل اور مکمل ہے۔ اللہ رزاق رزق دیتا ہے، وہ اس طرح دیتا ہے کہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ اور اگر ہم کسی آدمی کو کھانا کھلانے لگے اور ہمارے مزاج کے خلاف وہ کام کر دے تو اگلے دن سے ان کا کھانا بند، ارے یہ تو اس طرح کی کام کرتا ہے ہم نہیں سے کھانا دے رہے۔ تو ہم ایسا رزق دینے والے ہیں کہ ذرا سی بات پر روک لیا جاتا ہے۔ اللہ ایسے رزق دینے والے ہیں کہ بندہ کتنی نافرمانی کرے پھر بھی اسے رزق ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا کہ تین چیزوں کا یقین رکھنا، ایک اللہ کا وجود کہ اللہ ہے، دوسرے اللہ کو واجب الوجود ماننا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تیسرا اللہ جو ایسا ذات ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور اللہ کی صفتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفتوں میں کامل اور مکمل ہے۔ اس بات کا یقین، اور یقین وہی بات یقین کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر شک نہ ہو۔ اگر ذرہ برابر شک ہو جائے تو پھر یقین نہیں، اور جب یقین نہیں تو ایمان نہیں۔ ان باتوں پر یقین رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کہلاتا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں سات چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، فرض ہے کہ 7 چیزوں پر ایمان لایا جائے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر، دوسری چیز وہ ملائکتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، صرف چھوٹی سی بات سمجھیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، بس اللہ کے نور سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ فرشتے کھانے کے محتاج نہیں، پینے کے محتاج نہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تھکتے نہیں۔ اللہ نے جس کام میں لگا دیا وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس بات کو ماننا کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اور اللہ نے جس کام میں لگا دیا اس میں لگے رہتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں، یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ باقی تفسیر انشاءاللہ آئندہ ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔